مسیح خدا میں آپ سب کو میرے سے سلام۔ آمین۔ آج بڑا خاص موقع اور بڑا اہم دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن نجات کی تکمیل ہوئی۔ کون سا دن ہے؟ نجات کی تکمیل ہوئی، کیونکہ برسوں سے جب زمین کی ابتدا ہوئی اور زمین پر گناہ ہوا تو یہ خوشخبری دی گئی کہ انسان کی رہائی کے لیے کوئی خاص شخصیت آئے گی جو ہمیں گناہ سے نجات دے گی۔ تب سے یسوع مسیح کی مصلوبیت کا سب لوگ منتظر تھے کہ ہمیں نجات اور رہائی ملے۔ آئے ہم جلدی سے آج کے کلمے کی طرف، جو آج کا پہلا کلمہ ہے، معافی کا کلمہ، ہم اس پر غور و خوض کریں گے۔ معافی کا کلمہ، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ دہرائیے گا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ معافی کا یہ کلمہ آج میں آپ کے سامنے 3 حصوں میں مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا حصہ ہے اے باپ، دوسرا حصہ ان کو معاف کر، اور تیسرا حصہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اب ہم گزری رات باغ گتسمنی کے واقعات سے شروع کریں۔ جب یسوع مسیح کو باغ گتسمنی میں پکڑا گیا، اس کو مصلوبیت کے لیے عدالتوں میں لے جا رہے تھے، تو ان سارے واقعات میں دیکھیں جب اس پر سازش کی گئی، اس کو طنز کیا گیا، اس کو لعن طعن کیا گیا، اس پر تھوکا گیا، اس پر الزامات لگائے گئے، ان ساری اذیتوں، سازشوں، مصیبت اور ظلم کے باوجود وہ خاموش رہا۔ یسوع مسیح خاموش رہا۔ اور آج کے کلمے میں جب یسوع مسیح کلوری کے پہاڑ پر مصلوب تھا، ساری رات خاموش رہا۔ ہم ہسٹری میں اگر اس کو پڑھیں تو یہ کلمہ 9 سے 12 کے درمیان بولا گیا۔ رات کا سارا پہر گیا، صبح کا 9 سے 12 کے درمیان اگر یسوع نے کوئی لفظ بولے تو کیا بولے؟ اے باپ ان کو معاف کر۔ یہ الفاظ ہم سب کے لیے بڑے بابرکت ہیں، کیونکہ یہ الفاظ عام الفاظ نہیں، یہ شفایت تھی، یہ گناہگاروں کی شفایت تھی، یہ دعا تھی۔ میں دعا کو اس لیے یہ الفاظ دعا کا استعمال کر رہا ہوں، جب ہم خدا سے مخاطب ہوتے ہیں، نبی ہو، پیغمبر ہو، انسان ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، جب وہ خدا سے بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جب وہ خدا سے بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ دعا کرتا ہے۔ اگر یسوع نے ابتدائی الفاظ بولے تو وہ بھی دعا کے انداز میں، اے باپ۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اگر یسوع مسیح نے کچھ اتنی اذیتیں، دکھ، مصیبت سہنے کے باوجود کچھ بولا تو دعائیا انداز میں، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم یسوع مسیح کی مصلوبیت کی وجوہات کو دیکھیں تو یسوع مسیح پر 3 قسم کے الزامات لگائے گئے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، میں آپ سے سوالات بھی کروں گا، ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ۔ یسوع مسیح پر کتنے الزامات لگائے گئے؟ 3۔ پہلا الزام کیا تھا؟ کہ یہ خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، یہ شرک کرتا ہے، یہ خدا میں کسی کو شریک کرتا ہے، اس لیے یہ شرک کرتا ہے۔ یہ یسوع مسیح کا پہلا قصور وہ گنتے تھے، یہ پہلا الزام تھا جو یسوع مسیح پر لگایا گیا۔
دوسرا کہ یہ خود کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے. وہ مذہب کے ساتھ ساتھ شریعت کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی بھڑکا رہے تھے تاکہ مذہبی امور پر جو مذہبی رہنما ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں، جو سیاستدان ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو وزیر ہیں، جو مشیر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں کہ ہم مل کر یسوع مسیح کو مصلوب کریں. آپ کی آواز آنی چاہیے. دوسرا الزام جو یسوع مسیح پر لگایا گیا وہ حکومت کے برخلاف تھا کہ یہ خود کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ حکومت میری ہے، میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں. اور تیسرا الزام کہ یہ کیسر کو جزیہ دینے سے روکتا ہے. یسوع مسیح نے روکا تھا، لیکن انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ سکہ کس کا ہے؟ کیا کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ لیکن پھر بھی حالانکہ یسوع نے بڑا خوبصورتی سے اس کا جواب دیا، پھر بھی انہوں نے یہ الزام اس پر عائد کیا. اور یہ الزام اس لیے عائد کیا، جو بائبل کو سمجھتے ہیں وہ ذرا غور کیجئے گا کہ ریاست یہودیوں کی تھی. ریاست کس کی تھی؟ اور جو بادشاہ تھے وہ یہودی تھے، لیکن حکومت کر رہے تھے روم کی. حکومت کس کی تھی؟ کیسر کی حکومت تھی. اب وہ کیسر کو بھی برخلاف کر رہے تھے کہ کیسر بھی یسوع مسیح کی مصلوبیت میں ہمارا ساتھ دے. اس لیے تین طرح کے یسوع مسیح پر الزام لگائے گئے. شرعی، یہ نہیں کہ یہ خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، یہ خود کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے، یہ کیسر کو ٹیکس دینے سے روکتا ہے. اور دیکھیں جب یسوع مسیح نے پہلا کلمہ بولا، صلیب پر پہلا کلمہ کہا تو کیا کہا؟ بلند آواز سے کہیے گا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. پہلا جملہ اے باپ. یہی الزام یسوع مسیح پر لگایا جا رہا تھا کہ یہ خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے. اب مصلوب ہونے کے باوجود وہ اس بات سے انکار نہیں کر رہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا نہیں، بلکہ مصلوب ہونے کے باوجود بھی وہ اقرار کر رہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. یہ بڑا خوشی کا پیغام ہے. گو یسوع مسیح نے مصلوبیت کے وقت کہے. ہم اس کا اگلا حصہ دیکھیں گے کہ اے باپ ان کو معاف کر، ان کو معاف کر. اب معافی کا اختیار دیتے ہیں. میں دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. جن کے پاس انجیل مقدس ہے نکالیے گا میرے ساتھ. مقدس متی کی انجیل 9 باب اس کی دوسری آیت. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے. یسوع نے ان کا ایمان دے کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ کیونکہ تیرے گناہ معاف ہوئے. یہاں پر خدا کسی سے ریکویسٹ کر رہا ہے، کسی سے درخواست کر رہا ہے. پورے اختیار کے ساتھ کہا تیرے گناہ معاف ہوئے. یسوع مسیح گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا تھا. یسوع کے پاس سارا اختیار تھا کہ وہ گناہ معاف کرے. ہم ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں. جب ایک فریسی نے یسوع مسیح کی اپنے گھر میں ضیافت کی اور یسوع اور اس کے شاگرد اس فریسی کے گھر ضیافت کے لیے موجود تھے، تو وہاں پر ایک بدکار عورت آئی. اس کے ہاتھ میں ایک عطردان تھا، ایک
عطر کی شیشی تھی. ابھی میری جیب میں بھی ایک ہے, مجھے پاسٹر صاحب کی طرف سے یہ گفٹ ہوا تھا. اس طرح ایک عطر دان تھا, وہ اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ بڑا بیش قیمتی تھا. اس نے کیا کیا, وہ آ کر سارا یسوع مسیح کے پاؤں پر ڈھیر دیا اور وہ یسوع مسیح کے قدموں پر بیٹھ کر روتی رہی, یہاں تک کہ اس کے رونے کی وجہ سے یسوع مسیح کے پاؤں اس کے آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے. جب یسوع نے دیکھا کہ وہ بڑی تائب ہو گئی ہے, وہ اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کو قبول کر رہی ہے, اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کو قبول کر رہی ہے, تو یسوع نے اختیار سے کہا, کیا کہا, کیا کہا, تیرے گناہ معاف ہوئے. ہاللیلویا, تعلیم جائے گا, تیرے گناہ معاف ہوئے. ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مخلوق سے کہتا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے. ایک بدکار عورت آتی ہے جسے شرعی لحاظ سے پتھر مار کر سنسار کرنا چاہیے, اسے بھی یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تیرے گناہ معاف ہوئے, آئندہ گناہ نہ کرنا. اور دوسری جو بدکار عورت تھی, یسوع کے پاؤں آنسوؤں سے دھوتی تھی, اس سے بھی یسوع مسیح نے کیا کہا, تیرے گناہ معاف ہوئے. ہم انجیل مقدس میں دیکھ چکے کہ یسوع مسیح گناہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو, بلکہ کسی کے بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے. لیکن آج کیا بات ہے, ابھی پادری صاحب نے ابتدا میں, آپ نے اگر توجہ سے سنا ہو, کہ جو یسوع مسیح پر ظلم کر رہے تھے وہ کیا تھے, مجرم تھے. یسوع پر ظلم کرنے والے مجرم تھے, اور یسوع بذات خود جو وہاں پر ظلم سہ رہا تھا وہ مدعی تھا. جس پر کوئی ظلم ہو وہ مدعی ہوتا ہے, اور خدا معاف کرنے پر قادر ہے. اس لیے یسوع سے مدعی بن کر سفارش کرتا ہے ان مجرموں کی جو اس پر ظلم کر رہے تھے, کہ اے باپ ان کو معاف کر. آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا, میرے ساتھ نکالیے گا. اور یہ حوالہ جو ہے یہ آج کے اس کلمے سے مطابقت رکھتا ہے, اس کا تعلق آج کے اس کے کلمے کے ساتھ بڑا گہرا ہے. یسایہ نبی کا صحیفہ, اس کا 53واں باب, اس کی آیت نمبر 12. یسایہ نبی کا صحیفہ میں چاہوں گا جن کے پاس بائبل ہے وہ اسے کھول لیں, کیونکہ جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پڑھتے ہیں تو کلام ہمیں زیادہ یاد ہوتا ہے. 12ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے, اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا, اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا, کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈھیر دی, اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا, تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی. کیا لکھا ہے, اور خطا کاروں کی شفاعت کی. یسوع مسیح کا خدا کے حضور ان گناہگاروں کی سفارش کرنا اس آیت کی تکمیل ہے. اس لیے یسوع مسیح نے ان گناہگاروں کی, ان مجرموں کی جو اس پر ظلم کر رہے تھے, جو اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک رہے تھے, جو اس پر کوڑے برسا رہے تھے, جو اس کے سر پہ کانے مار رہے تھے, جو اس کے منہ پر تھوک رہے تھے, ان کی سفارش کر رہا ہے. کیونکہ یسوع مسیح کے حق میں انبیاء کرام نے کہا کہ وہ ان کی سفارش کرے گا. اگلا حصہ آج کی آیت کا, کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. یہاں پہ بچے بڑے بزرگ ادنا والا سارے موجود ہیں. مجھے وہ
بجائے جن کو گناہ کا علم نہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے. جو گناہ سے ناواقف ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے. اس کا مطلب ہے کہ سب گناہ سے واقف ہیں کہ چوری کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، کسی پر ظلم کرنا گناہ ہے. اس بات سے ہر بندہ واقف ہے کہ گناہ کی کیا اشکال ہے، کون کون سے ایسے کام ہیں جو گناہ میں گنے جاتے ہیں. تو یسوع مسیح ان کے متعلق جو اس سے مسلوب کرتے تھے کہہ رہے ہیں، ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ گناہ سے، یہ اس بات سے ناواقف ہیں کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. کیا وہ جانتے تھے کہ گناہ کیا ہے؟ شریعت ان کے پاس تھی، وہ شریعت کے پڑھنے والے تھے، ان کو سب کچھ معلوم تھا کہ گناہ کیا ہے، لیکن وہ ناواقف تھے خدا کے بیٹے یسوع مسیح سے. حالانکہ اس نے اپنے معجزات سے، شفا کی قدرت سے یہ ثابت کیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کی طرح کام کرتا ہے. یسوع مسیح کے معجزات دیکھیں، یسوع مسیح کا زندگی پر اگر ہم نظر دلائیں تو جیسا خدا کام کرتا تھا ویسا ہی بیٹا کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کا بیٹا تھا. وہ ناواقف تھے، وہ انجان تھے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اس لیے اس سے مسلوب کر رہے تھے. وہ جانتے نہ تھے، اس لیے یسوع مسیح کہہ رہا تھا کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اگر وہ جانتے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے تو یقیناً وہ اسے مسلوب نہ کرتے. اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. یہ کلمہ ان لوگوں کے لیے تھا جو اسے مسلوب کر رہے تھے. یہ کلمہ ان لوگوں کے لیے تھا جو اسے مسلوب کر رہے تھے، جنہوں نے یسوع مسیح کے خلاف سازش کی، جو اسے گتسمنی باغ سے پکڑ کر عدالت میں لے کر آئے. یہ کلمہ تھا یہودا اسکریوتی کے لیے جس نے اسے پکڑوا دیا. یہ کلمہ تھا ان لوگوں کے لیے جس نے یسوع مسیح کی مصلوبیت کا فرمان جاری کیا. یہ کلمہ تھا ان کے لیے جنہوں نے یسوع مسیح کے پاک بدن پر کوڑے برسائے. یہ کلمہ تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یسوع مسیح کے خوبصورت چہرے پر تھوکا. یہ کلمہ تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کے پاک سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا. یہ کلمہ تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کی ہتھیلیوں میں چھید کر کے کیل ٹھونکے. یہ کلمہ ان تمام لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے اسے مصلوب کیا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. آیا غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ کلمہ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ کیا یہ کلمہ آج ہمارے لیے بھی ہے؟ اس بات کے ثبوت کے لیے میں آپ کے سامنے عبرانیوں 6 باب اس کی 6 آیت کو پڑھنا چاہوں گا. اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے علانیہ ذلیل کرتے ہیں. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے علانیہ ذلیل کرتے ہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی کہ یہ کلمہ ان لوگوں کے لیے تھا جو یسوع مسیح کو مصلوب کر رہے تھے. اور کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ آج کے دور کے لوگ بھی یسوع مسیح کو مصلوب کرتے ہیں. جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، جب ہم خدا کی حضوری سے بھاگ جاتے ہیں، جب ہم برگشتہ ہو جاتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کو علانیہ مصلوب کرتے ہیں اور اس کی تصدیق
کرتے ہیں، یہ کلمہ آج ہمارے لیے بھی ہے۔ وہ ہمارے لیے یہ معافی کس طرح سے ممکن ہے؟ اگر ہم یسوع مسیح کی طرف، خدا کے کلام کی طرف رجوع کریں، اپنی زندگیوں میں توبہ کو قائم رکھیں، تو یہ معافی ہمارے لیے بھی ممکن ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتا کہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں 2 حوالے پڑھ کے آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ معافی کے متعلق یسوع مسیح کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں یسوع مسیح کے کلام پر چلنا ہے۔ کلسیوں 3 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے۔ یسوع مسیح نے مصلوب ہو کر، معافی دے کر صرف یہ عارضی طور پر کلمے نہیں بولے، بلکہ یہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے لیے نمونہ تھا، تاکہ جیسا یسوع مسیح اپنے ظلم کرنے والے کو معاف کرتے ہیں، اسی طرح ہم بھی دوسروں کو معاف کریں۔ ایک اور حوالہ افسیوں 4 باب اس کی 32ویں آیت۔ اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا مسیح نے تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ یہ کلمہ بے شک معافی کا ہے۔ یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قصور معاف کریں، ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں، ہم ایک دوسرے کی نادانیوں کو معاف کریں۔ لیکن یہ کلمہ، میں اس کلمے کو محبت کا نام دینا چاہوں گا، کیونکہ محبت کی ابتدا معافی، برداشت اور صلح سے ہوتی ہے۔ معافی، محبت، برداشت محبت کے خاص پلر ہے۔ اگر یہ ہماری زندگی میں نہ ہوں گے تو محبت نہ ہوگی، کیونکہ خدا کا پاک کلام محبت پر مبنی ہے، اور خدا